کہاں ہے جنت اور کہاں ہے جہنم، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب قریش مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق سمجھا جاتا تھا۔ مجھے مکہ سے باہر جانا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا اپنا پیسہ کہاں رکھوں۔ تم اپنا مال الامین کے پاس رکھ دو، وہ آمین ہیں، امانت دار ہیں۔ کہ جب کوئی بھی شخص مکہ سے باہر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا امانت رکھوا کے جاتا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دل بہت پریشان ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ پورے مکہ میں ایک ہی شخص ہے، ہاں، الامین۔ تم الامین سے مشورہ کرو، وہ کبھی اپنے فائدے کی بات نہیں کرتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سال پوشیدہ دعوت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 نازل ہوئی، جس میں آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور کہا یا صباحا، تو یہ آواز سنتے ہی پورا قریش مکہ جاگ اٹھا، اور یہ آواز اس وقت دی جاتی تھی جب کوئی بڑی مصیبت آ پہنچتی تھی۔ لگتا ہے کوئی بڑی مصیبت آ پہنچی ہے، اسی لیے ہمیں اس طرح بلایا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، آپ تو سچے ہیں۔ ہم نے آپ کو بچپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ یہ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو ہمیں اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ کی بات پر یقین ہے۔ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو ایک رب واحد کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی پورا قریش مکہ چونک اٹھا، اور ان میں سب سے پہلا شخص جو آگ ببولہ ہو گیا وہ ابو لہب تھا۔ بس اس لیے ہمیں بلایا تھا، صرف یہی کہنے کے لیے؟ لعنت ہو تم پر، دن بھر کا کام برباد کر دیا۔ کیا یہی ہے تمہارا دعویز؟ اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا گیا تھا۔ اس پر یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں کہا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا تھا۔ کہاں ہے جنت اور کہاں ہے جہنم، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔